حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ ایک قول کے مطابق 9 ہجری میں مسلمان ہوئے، آپ کو وقت بہت کم ملا، لیکن اس کے باوجود ایک قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 100 روایات منقول ہیں، جن میں سے 8 احادیث متفق علیہ ہیں، یعنی جو کہ بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہیں۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک قول ملتا ہے کہ آپ سے 200 مرویات ہیں، اور آپ سے ان روایات کو آگے آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ، منذر، ابراہیم اور آپ کے پوتے ابو زرع نے آگے روایت کیا ان روایات کو۔ اچھا، جو روایات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہیں ان میں سے ایک حدیث مبارکہ مسند احمد میں حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا، اور جو شخص لوگوں کو معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتا۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں ان دونوں اوصاف پر عمل بہت کم ہو چکا۔ رحم کرنا، معاف کرنا تو کجا، ہمارے ہاں تو لوگ ظلم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، ادھیڑ دیتے ہیں، بالکل موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ موقع مل جائے کہ سامنے والے کو جو ہے وہ معاذ اللہ اس کے اوپر ظلم کر دیا جائے، اس کا حق کھا لیا جائے، اسے پریشان کر دیا جائے۔ اچھا، ایک اور حدیث مبارکہ آپ سے جو منقول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود ہیں اور 14ویں رات ہے، تو ہم جو ہے وہ 14ویں رات کے چاند کی طرف سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کر کے فرماتے ہیں ان قریب تم اپنے رب کو ایسا دیکھو گے جیسے تمہیں اس چاند کو دیکھنے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی۔ اس کے لیے اگر تم طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے والی نمازوں سے مغلوب نہ ہونے کی طاقت رکھتے ہو تو ایسا ہی کرو، یعنی نمازوں کی پابندی کرو۔ اس کے بعد اس کے بعد آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ قاف کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر اور غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو۔ اچھا، یہاں پر جو ہے وہ اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے دیدار الہی سے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قیامہ آیت نمبر 22 اور 23 میں ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یعنی اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے۔ یہ ہے مومنین کے لیے انعام جو جنت میں ملے گا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جنتیوں کو یہ انعام ہوگا کہ وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کریں گے، لیکن یہ جو دیدار ہوگا وہ بغیر جہت یعنی ڈائریکشن کے بغیر ہوگا۔ جیسے ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو ڈائریکشن چاہیے نا، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی جسم سے پاک ہے، ڈائریکشن سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے، تو اس کے بغیر یہ دیدار ہوگا۔ یہ دیدار بغیر جہت کے ہوگا تو ہوگا کیسے؟ تو صاحب بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا بہت پیارا جواب دیا کہ جب دیکھیں گے تب ہم بتائیں گے، ہمیں نہیں پتا یہ دیدار کیسے ہوگا، جب دیکھیں گے تب بتائیں گے۔ اسی طرح حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ جنت میں ہر مومن کو دیدار الہی ہوگا، خواہ وہ جنتی مومن عورتیں ہوں یا مرد۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کر لیجیے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو قوم کوئی گناہ کرتی ہے اور اگر ان میں با عزت اور با وجاہت آدمی ہو اور وہ انہیں نہیں روکتا تو پھر یاد رکھو اللہ کا عذاب سب پر آتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی سعادت